یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ مخصوص یورپی پارلیمانی گروپ کا کشمیر کا دورہ کرا کے دنیا کو سب ٹھیک ہے کا تاثر دینے کی مودی حکومت کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے آج پورے مقبوضہ علاقے میں مکمل ہڑتال کی گئی۔ حریت کانفرنس اور اس سے وابستہ تمام جماعتوں اور لبریشن فرنٹ کی طرف سے دی گئی ہڑتال کی کال کا مکمل اثر رہا، جس کے تحت تمام بازار بند اور ٹریفک معطل رہا۔ قابض حکام نے یورپی وفد کو سب اچھا ہے دکھانے کے لیے سری نگر شہر کے مختلف علاقوں میں قائم فوجی بنکروں کو ہٹا دیا، جبکہ دوسری طرف ضلع بڑگام سے تعلق رکھنے والے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے اراکان کو حسب پروگرام غیر ملکی سفارتکاروں سے ملانے کے بجائے نظر بند کیا گیا۔ ڈی ڈی سی کے وائس چیئرمین نذیر احمد نے بتایا کہ سوائے چند ایک اراکان کے کسی کو وفد سے ملنے نہیں دیا گیا اور انہیں ہوٹلوں، گھروں اور دیگر مقامات پر نظر بند کیا گیا۔ ان اراکان کا مقام بیروا میں سفارتکاروں سے ملنا پہلے طے تھا۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے کہا ہے کہ بھارت نے ماضی میں بھی مقبوضہ جموں کشمیر کے اس طرح کے من پسند دورے کرائے ہیں، تاہم جموں کشمیر کے بارے میں بھارت کے جھوٹے بیانیے کو عالمی سطح پر کوئی پذیرائی نہیں ملی، کیونکہ مہذب دنیا جانتی ہے کہ بی جے پی حکومت نے گزشتہ قریباً 19 ماہ سے کشمیریوں کو یرغمال بنا کر عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ دنیاسنا بھارتی غاصبین نے دختران ملت کی محبوب سربراہ آسیہ اندرابی کی خوش دامن کے ایک گھر سمیت حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی کم از کم 72 منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے جائیدادیں ضبط کرنے کے اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے آزادی پسند کشمیریوں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانے کے نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کے ایجنڈے کا حصہ قرار دیا۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ برہمن سامراج کشمیری عوام کی حق خودراجت کی تحریک کو دبانے کے لیے جہاں کشمیریوں کی منظم نسل کشی، جائیداد کی تباہی، بدترین تشدد، اندھادھند گرفتاریوں، خواتین کی آبرو ریزی اور دیگر بدترین جرائم میں ملوث ہے، وہاں ان بھیانک اور سنگین جرائم پر پردہ ڈالنے اور عالمی رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف چانکیائی سازشیں رچا رہا ہے۔ مخصوص اور من پسند یورپی پارلیمانی گروپ کا مقبوضہ کشمیر کا دورہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اس وفد کو فوجی کیمپوں اور سیاحتی مقامات کا دورہ کرا کے بھارت دراصل عالمی برادری کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ کشمیر کے حالات معمول پر آ چکے ہیں اور کشمیری بھارتی غلامی پر رضامند ہیں۔ یورپی وفد اصل میں ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کے بھارت کے ساتھ تجارتی مفادات ہیں۔ اس کے علاوہ اس وفد کو بھارت کی ریاستی دہشت گردی سے متاثرہ لوگوں اور کشمیر کے حقیقی نمائندوں تک رسائی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی مودی حکومت نے ایک یورپی وفد کو مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرا کے اقوام عالم کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ یہ وفود بھارتی فوج کے حصار میں بھارتی حکام کے من پسند افراد سے ہی ملتے ہیں، جو ان کو جھوٹی تصاویر دکھا کر حقائق کو مسخ کرتے ہیں۔ کشمیری عوام کا مطالبہ ہے کہ اقوام متحدہ کو ایک غیر جانبدار وفد جموں کشمیر بھیج دینا چاہیے، جو بھارت کی ریاستی دہشت گردی کی دردناک حقیقت جاننے کے لیے عام کشمیریوں سے ملے۔ اگرچہ ان گٹھن زدہ اور پرآشوب حالات میں من پسند سفارتکاروں کا کرائے کا دورہ کشمیریوں کے زخموں پر نمک پاشی ہے، تاہم کشمیریوں کو توقع ہے کہ یہ وفد بھارت نوازی کے بجائے حق گوئی اور انصاف سے کام لے گا۔